دنیا سے محبت اپنی جان پہ ظلم ہے. جو فلمی اداکار دنیا سے عشق کی حد تک محبت کہ میں پھیل جاؤں دنیا میں, حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے, تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گے. میں نے دیکھا ہے شرابی لوگوں کو جگر خراب ہو گیا, مر گئے جوانی میں, نشے کی خاطر چند لذتوں کی خاطر جوانی میں موت کا شکار ہو گئے, ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. تو جن لوگوں کو روکا ہے شراب سے, وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اسلام روک رہا ہے, وہ مذہب روک رہا ہے ان کو. تو اگر آپ اللہ کے دین بتائے ہوئے راستے پہ میرے بھائی نہیں چلتے, اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ اگر آپ نہیں چلتے, تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم. اور یہ مودی کو اللہ کا ہی خوف ہی تو نہیں ہے جو کرتا چلا جا رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. ورنہ میں ایک بات بتاؤں, انسان کو کوئی بیمار جانور دیکھ کے بھی اس پہ رحم آتا ہے. پتہ نہیں کیسا سخت دل انسانوں کا ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو یتیم کر رہے ہیں. احمد آباد میں جب ظلم ہوا تھا ان کی ویڈیوز آئی تھیں, میں نے دیکھا وہ ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی اور بچہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اکیلا. اپنے بچوں کے بارے میں انسان سوچے یار, اگر یہ اللہ نہ کرے ان پہ گزرے تو کیا حال ہوگا. یعنی چھوٹے بچے کو پتہ نہیں کہ میرے باپ کو بھی مار دیا اور میری ماں کو بھی, اور تھوڑی دیر میں وہی امی امی کر رہا ہے, وہی ابو ابو کر رہا ہے. تھوڑی دیر میں جانور پہ ظلم ہی دیکھا جاتا ہے. جس کے سینے میں دل ہو, یہ انسانوں پہ ایسے ظلم کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے. ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم. یہ 7 جنم کی باتیں کرتے ہیں, یہ سب بکواس ہے. ان کو خود پتہ ہے کوئی جنم ونم نہیں ہے, یہ سب ایسی پنڈتوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اصل وہ چیز ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے بار بار, اور دلائل بھی دے رہے ہیں کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے. اس مٹی کو دوبارہ ہم انسان بنائیں گے, کیونکہ ہم نے تمہیں مٹی سے پانی بنایا, پانی سے خون بنایا, خون میں ہڈیاں بنائیں, ہڈیوں سے پھر اس پہ کھال چڑھائی, اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, اور پھر اسی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں, اسی مٹی سے تمہیں خربوزے کھلائے, اسی مٹی سے بنا کے انار انگور تربوز کھلائے, پھر مار کے وہی مٹی میں دوبارہ لے جائیں گے. تو جو مٹی کو اتنے سارے پروسیس سے گزار کے مٹی بنا سکتا ہے, وہ اس مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ دعویٰ قرآن نے کیا ہے. یہ دنیا کی کوئی کتاب, کوئی مذہب اس اسٹائل سے, اس انداز سے یہ دعویٰ نہیں کرتا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا. تو تمہیں کیا عیاشی کے لیے, ناچنے گانے کے لیے بنایا ہے؟ تمہاری عقل اس مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا, تم خود کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ سوالات بھی قرآن دعوے کر کے سوال بھی کر رہا ہے. اگر ہمیں اللہ نے شراب کباب عیاشی کے لیے, لڑکیوں سے دوستیاں, لائف کو انجوائے کرو, انٹرٹینمنٹ, بس یہی ہے نا. جو دین کو فالو نہیں کر رہا اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ, بس یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہی مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں نے تمہارے لیے پھر کیوں بنائی؟ کیا تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے کہ کھیلو کودو موج مستی کرو مر جاؤ؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to